اللہ الرحمن الرحیم. برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حیدرآباد نیوز کی جانب سے حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہر بدھ کو ہم توجہ طلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں کرنٹ افیئرس پہ، بالخصوص ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل معاملات پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ کیونکہ بالخصوص حیدرآباد میں جو ہے وہ انکروچمنٹ کی ریموول کا کام بڑے زور و شور سے شروع ہوا ہے، اور نہ صرف شروع ہوا ہے اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات اور اس سے پیدا ہونے والی تکالیف. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ جو انکروچمنٹ کی مہم جو یہ ہے، یہ یا تو موسموں کی طرح آتی ہے، یا پھر ہفتہ صفائی کی طرح آتی ہے، یا پھر جو ہے وہ بھل صفائی کی طرح آتی ہے. تو اس مرتبہ جو ہے وہ اسے لانے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیا گیا ہے، جبکہ میرے خیال میں توجہ طلب موضوع یہ ہے کہ یہ ہمارے جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اس قسم کی چیزیں دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتی. ترقی یافتہ ممالک تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہاں پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ ایک تو کچھ بلدیاتی لینڈ کنٹرول ہے، اور کچھ پہ کینٹونمنٹ کا لینڈ کنٹرول ہے. کینٹونمنٹ کے علاقوں میں اس قسم کی ضروریات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ڈی ایچ اے کی جتنی بھی حدود ہیں وہاں پہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈی ایچ اے میں اس کا تصور نہیں کیا جاتا اور بلدیاتی اداروں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے جو کنٹرول میں یا کینٹونمنٹ کے کنٹرول میں جو علاقے ہیں، وہاں ایک تو جزا و سزا کا کنسیپٹ کلیئر ہے. نمبر 2 کہ جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں عملے کو، اس ادارے سے جو متعلق لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے، اور نہ صرف تعین کیا گیا ہے بلکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو ہے پوری دیانتداری سے انجام دیتے ہیں، اور اس کے نتائج کو بھی نوٹ کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈی ایچ اے میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ انکروچمنٹ کا انتظار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کی ساری توانائی اس بات پہ صرف ہو رہی ہوتی ہے کہ انکروچمنٹ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے مشاہدے میں، میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ وہاں کہ یہ جو رائٹ آف پیسیج ہے، رائٹ آف وے ہے، یا گھر کے جو راستے جو گلیوں میں، شاہراہوں میں اور روڈز پہ کھلتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے کہ وہ 2 اسٹیپ بنائیں گے یا 3 اسٹیپ بنائیں گے، وہ چوتھا اسٹیپ نہیں بنا سکتے. یا وہ ریمپ جو ہے ان کا گھر سے 2 فٹ باہر نکلے گا یا 3 فٹ باہر نکلے گا، وہ 4 فٹ نہیں نکل سکتا. یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی کنسٹرکٹڈ ہاؤس یا کسی کنسٹرکٹڈ شاپ یا کسی بھی کنسٹرکٹڈ عمارت میں اگر کسی بھی قسم کی کا رد و بدل کرنا چاہیں تو انہیں باقاعدہ پہلے اس متعلقہ ادارے سے پرمیشن لینی ہوگی، اس کے بعد وہ تبدیلی کرنے کے مجاز ہوں گے. اگر انہوں نے بغیر کسی پرائر پرمیشن کے کوئی تبدیلی کر لی تو پھر انہیں اس کا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، میرا خیال یہ ہے کہ جہاں جزا اور سزا کا تعین مناسب انداز میں ہوگا تو وہاں یقیناً اس کے نتائج بھی بہتر نکلیں گے. ہمارے ہاں اب کیونکہ حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے تو حیدرآباد میں یہ جو انکروچمنٹ یا تجاوزات کے خاتمے کی جو مہم شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے تو میرا ذاتی خیال بھی ہے، اور ابھی جو ہے وہ اس سے مجھ سے پہلے میری نظر سے گزرا چیمبر آف کامرس کے
نائب صدر ان کا کہ وہ انہیں اس پہ جو تھا وہ ریزرویشن تھی کہ یہ جو، اور یہی میرا خیال ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ تجاوزات کے خاتمے کا، سب سے پہلے تو ان متعلقہ اداروں کو ان تجاوزات کو بننے ہی نہیں دینا چاہیے. اگر چلیں کسی وجہ سے بن گئیں تو اس کے ریموول کے لیے پراپر پلاننگ سے کام کرنا چاہیے. ابھی بھی جن علاقوں میں کارروائی ہوئی ہے حیدرآباد میں، تو وہ شاید وہ غالباً حالہ ناکے کا ہے، گڈس ناکے کا ہے، لطیف آباد کے 2 نمبر ہیں، 3 نمبر ہے، 5 نمبر ہے، 9:45 ہے. سبزی منڈی میں جو ہے وہ کچھ کارروائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ قاسم آباد کے کچھ علاقے شامل ہیں. تو ان علاقوں کو ابھی تو ابتدا ہے، اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی زلزلہ آ گیا ہے، اور وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو عمارتیں یا جو انکروچڈ ایریا صاف کیا گیا ہے، اس کا ملبہ اسی طرح سے سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، راستوں میں، گلیوں میں پڑا ہوا ہے. اب ایک طرف تو اس کا وداؤٹ پلاننگ کام کرنے کا نقصان یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ گیس کی لائنوں کے لیکیج ہونے کی بھی شکایت آئی ہے، پانی کی لائنوں کی لیکیج ہونے کی بھی شکایت آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے معاملات بھی خراب ہوئے ہیں. تو ناظرین میں ایک وقفہ لیتا ہوں، اور وقفے کے بعد اسی پہ مزید گفتگو کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. جی ویلکم بیک. ہمارے اس توجہ طلب اور حیدرآباد HYD نیوز کو یوٹیوب پہ لائک کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں، اور اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ اس کو بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ حیدرآباد میں انکروچمنٹ کے ریموول کا یا تجاوزات کے خاتمے کا موسم آ گیا ہے. تو اس موسم کے تحت جو فوائد ہیں اور اس کے نقصانات کا جائزہ لے رہے تھے. تو یقیناً تجاوزات کے خاتمہ ایک اچھا عمل ہے. تجاوزات کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. بلکہ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ متعلقہ اداروں کو چاہیے تھا کہ قبل از وقت اس مہم کے شروع ہونے سے پہلے انہیں جن جن علاقوں میں یا جن عمارتوں میں یا جن جگہوں پہ یہ تجاوزات قائم کی ہوئی تھیں، انہیں کہا جاتا کہ والنٹیئرلی یہ ہٹا دی جائیں. بصورت دیگر یہ جو عمارتیں گرائی جائیں گی یا دکانیں گرائی جائیں گی یا ٹھیلے ہٹائے جائیں گے یا جھگیاں ہٹائی جائیں گی یا اور کچا پکا اسٹرکچر ہٹایا جائے گا، تو یہ سب جو ہے نہ صرف ہٹایا جائے گا بلکہ جس جگہ پہ یہ ہوا ہوگا اور وہ اس کا خرچ جو ہے ان سے گورنمنٹ ریکور کرے گی. تو بات ہو رہی تھی کہ اس مہم جوئی کے بعد جو صورتحال شہر کی ابھی بنی ہے، اور اگر اسی طرح سے یہ مہم پورے شہر میں چلی تو لگتا یہ ہے کہ لگے گا کہ یہاں کوئی جنگی ماحول ہے، کوئی بہت زبردست قسم کی جنگی صورتحال ہے، اور یہ سب بلڈنگیں اور راستے اور یہ سب تباہ ہو گئے ہیں. تو خدارا میری ان سے درخواست ہے کہ
اس سارے کام کو کرنے سے پہلے پراپر پلاننگ کریں کہ یہ ملبہ جن کی ذمہ داری ہے ان کو انکروچمنٹ کو صاف کرنے کی یا انکروچمنٹ کو ریموو کرنے کی، تو ان اداروں کو کم از کم اس کے ساتھ پابند کیا جائے کہ وہ پیچھے یہ جو ملبہ ہے، یہ جو ڈیبریز جو پڑی ہوئی ہے اس کے ریموول کے بعد، اس کو اسی وقت وہاں سے اٹھاتے جائیں، اور نہ صرف اٹھاتے جائیں بلکہ نشاندہی کرتے جائیں کہ یہ ڈیبری یا یہ ملبہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ اس کو نوٹس دیتے جائیں کہ وہ اس کے بطور جرمانہ یہ ادا کریں یا اس کو اپنے طور پہ یہاں سے اٹھوائیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس تجاوزات کے قائم کرنے میں شامل نہیں ہیں، وہ کم از کم یقیناً اس بات سے سب واقف ہیں کہ تجاوزات جو ہیں وہ چند لوگ قائم کرتے ہیں، اور اس ساری مہم جوئی کے بعد اس کی تکالیف، اس کے نقصانات تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اس میں تکالیف سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس سے قبل بھی اب سے کوئی 3-4 مہینے پہلے یہاں شہر میں تجاوزات کے خاتمے کا یہ مہم شروع کی گئی تھی۔ وہ عرصے تک 9 نمبر میں، 10 نمبر میں اور دیگر شہر کے علاقوں میں ملبہ چوں کا تو پڑا رہا۔ وہ نہ صرف وہ پڑا رہا بلکہ وہ جو ہے نالیوں میں گیا، سیوریج سسٹم میں گیا، وہ اس کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹس ہوئے۔ تو اب جب وہ ملبہ سیوریج سسٹم میں جاتا ہے تو جو سیوریج کی انڈر گراؤنڈ لائن ہے یقیناً وہ چوک ہوں گی۔ وہ جب چوک ہوں گی تو اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے کہ سیوریج کا پانی اوور فلو ہوگا، تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ان مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اقدامات کو کرنے سے پہلے پراپر پلاننگ کر لی جائے، گاڑیوں کا انتظام کر لیا جائے، عملے کو یقینی بنا لیا جائے کہ ایسی صورت میں وہ ملبے کو کس طرح سے وہاں سے شفٹ کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔